ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ، بے شک اللہ۔ آج کی آیت دھیان سے سننا، یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے، پورے اسلام کا، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی، اور منع کرتا ہے، روکتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، اور برے کاموں سے، والبغی، اور سرکشی اور ظلم کرنے سے، یعظکم، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے منع کیا ہے۔ تو آپ کی پوری زندگی ان 6 کاموں کے اندر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو عرب کا ایک بہت عقل مند اور بہت دانا آدمی، جو شاعر بھی تھا، خطیب بھی تھا، اپنے علاقے کا سردار بھی تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ اس طرح ایک مکہ میں ایک آدمی ہے جس نے اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے اور ایک نیا دین لے کر آیا ہے، تو اس نے اپنے قوم کے جو بڑے عقل مند دانا آدمی تھے ان کو اکٹھا کیا اور کہا بھی اس طرح مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک نیا دین آیا اور بہت خوبصورت دین ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں۔ یہ ہوتے ہیں عقل مند لوگ کہ عقل کی اچھائی کی بہتری کی بات کہیں سے ملے فوراً لے لو، لپکو، بھاگو اس کی طرف۔ کہیں باہر پیسے تقسیم ہو رہے ہو نا، کیا خیال ہے؟ جائیں گے نا، ایک دوسرے سے آگے بھاگیں گے نا، صحیح ہے؟ اور اگر سونا تقسیم ہو رہا ایک دوسرے کو مار کر بھی آگے جائیں گے، صحیح بات ہے نا؟ کیوں کہ انسان کو اس کی قیمت کا اندازہ ہے۔ اور اگر قرآن پڑھایا جا رہا ہو، کیوں؟ فرق کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا آپ کو کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، منڈی میں کھڑے ہوئے اور لوگوں کو کہا، لوگوں کیا ہو گیا تمہیں پتہ نہیں چلا؟ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، آپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم ادھر پھر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اب لوگ بھاگے جناب، ایک دوسرے سے آگے، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا۔ اب جب مسجد میں گئے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں۔ بڑا غصہ آیا کہ یار ابو ہریرہ بڑا عالم آدمی ہے، ایسا مذاق تو نہیں کرتا، تو اس نے ہمارے ساتھ مذاق کیوں کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ وہیں پر کھڑے تھے، لوگ آ گئے، پوچھا ہاں، کہا آپ نے ایسے ہی مذاق کیا ہم سے؟ کہا کیا دیکھا آپ نے؟ کہا مسجد میں تو کوئی میراث نہیں تقسیم ہو رہی تھی، کوئی پیسہ نہیں، کوئی روپیہ نہیں، کوئی سامان نہیں، کچھ نہیں ہمیں تو نظر آیا۔ کہا یہ بتاؤ تم نے دیکھا کیا؟ کہا وہاں پر لوگ بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی حدیث پڑھ رہا تھا، کوئی مسئلے مسائل بیان کر رہا تھا، کوئی سن رہا تھا۔ فرمایا اللہ کے بندو، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، نبی کی وراثت یہی ہے، تم کدھر پھر رہے ہو؟
کیا آپ ایسا تصور کرتے ہیں کہ ایک آدمی استاد کی باتیں حدیثیں لکھ رہا تھا، اس کا قلم ٹوٹ گیا، تو اس نے ساتھ والے آدمی سے 1 درم کا، جب 1 درم میں 1 بکری یا 2 بکریاں آ جاتی تھیں، 1 درم کا اس نے قلم خریدا تاکہ استاد کی کوئی بات رہ نہ جائے۔ کیوں؟ پاگل تھا؟ ان کی قدر تھی۔ تو اس سردار نے کیا کیا، اس کا نام تھا اکثم بن سیفی، اکثم بن سیفی۔ اس نے کہا کہ ہمیں اس دین کی تحقیق کرنی چاہیے، لہذا میں جاتا ہوں اور تحقیق کر کے آتا ہوں۔ تو اب قبیلے کے بڑے لوگوں نے کہا کہ سردار آپ نہ جائیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ خاندان کے کسی آدمی کو بھیج دیں، تحقیق کر رہے ہیں، آپ کو آ کر بتا دے گا۔ تو اس نے خاندان میں سے 4-5 آدمی جو پڑھے لکھے دانا عقل مند تھے، ان کا انتخاب کیا، ان کو زیادہ راہ دیا، پیسے دیے اور ان کو مکہ میں بھیجا۔ کہا جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ اس دین کی تعلیمات کیا ہیں۔ اب جب مکہ میں وہ لوگ آئے تو مکہ کا ماحول تو بڑا بدلا ہوا تھا، لوگ اس کو مارتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پوچھتا تھا۔ بہرحال انہوں نے کسی طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ تو انہوں نے بتایا جی ہمیں اکثم بن سیفی نے بھیجا ہے اور اس کا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دین کا، اپنے مذہب کا تعارف کروائیں، وہ کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو لکھوائی اور فرمایا کہ اپنے سردار کو جا کر دے دیں۔ کتنی آیتیں؟ ایک۔ یہ اسلام ہے، یہ ایک آیت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جب یہ آیت اس بندے کے پاس پہنچی، وہ دیکھ کے ناچنے لگا، اش کر، اتنا خوبصورت دین، اتنا بہترین دین، کیا بات، کیا بات، کس کے اندر تو ساری خوبیاں موجود ہیں، یہ تو ساری خامیوں سے پاک ہے۔ وہ خود بھی مسلمان ہوا اور اس نے اپنے قبیلے کو بھی مسلمان کیا۔ کتنی آیتیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ انصاف کیا ہوتا ہے؟ عدل کسی کے ساتھ کسی کا حق تلفی نہ کرنا۔ ہاں جی، عدل کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو کیا ہوتی ہے؟ ظلم نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے بھائی ظلم؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھ دینا، ہر چیز کو اس کی جو جگہ ہے وہاں پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب عدل کو آپ ذرا کھول لیں۔ اللہ کے ساتھ عدل، اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے؟ کہ اللہ کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، اللہ کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ اور اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کہ اللہ تنہا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے ساتھ یہ عدل ہے۔ اور عدل کے مقابلے میں ہوتا ہے ظلم۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر ایسی جگہ پر رکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ظلم عظیم کس کو کہا؟ شرک کو، کہ آپ اللہ کو ایک دوسری جگہ پر رکھ دیں۔
کہ اللہ جیسا اور بھی ہے. اللہ اگر اولاد دے سکتا ہے تو فلاں پیر صاحب بھی دے سکتے ہیں. اگر اللہ کے ہاتھ میں روزی ہے تو فلاں قبر والے کے پاس بھی روزی ہے. یہ اللہ نے کہا یہ ظلم ہے، صرف ظلم نہیں، ظلم عظیم ہے کہ اللہ کی حیثیت کی جگہ پر، اللہ کے مقام اور مرتبے پر کسی اور کو آپ نے بٹھا دیا. گولوں کی وجہ سے اگر کسی نبی کو اللہ کے برابر کر دیا، کسی کو کر دیا جائے، بس اللہ اللہ ہے. اگر اللہ خالق ہے، دوسرے سب مخلوق ہیں، تو اللہ کے جگہ پر کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے. اسی طرح ہمارے ہاں عدل کا لفظ استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ فیصلوں میں. اسی سے ہمارے ہاں لفظ ہے عدالت، عدلیہ. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے فیصلوں میں عدل ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ ہر ایک کو جو اس کا حق ہے وہ دیا جائے، ہر ایک کو اس کا جو مقام ہے وہ دیا جائے، ہر ایک کا جو مرتبہ ہے اس کی جگہ پر اس کو رکھا جائے. یہ ہے عدل. ٹھیک ہے. اچھا اگلا لفظ ہے والاحسان. اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا. احسان کیا ہوتا ہے؟ بھلائی کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے عدل سے اگلا سٹیپ، عدل سے اگلا. عدل ہے برابر، ہر چیز کو اس کا حق دے دیا جائے. اور احسان ہوتا ہے کہ دوسرے کے حق سے کم لیا جائے اور اپنا حق زیادہ دیا جائے، حق سے بڑھ کر دیا جائے. مثلا آپ نے ایک بندے کو دہاڑی پر رکھا، 100 ریال ایک دہاڑی تھی، اس نے کام اچھا کیا، آپ کہتے ہیں یار 10 ریال میری طرف سے آپ اضافہ. یہ کیا ہے؟ اگر آپ 100 اس کو دیتے ہیں یہ عدل ہے، اور 99 دیتے ہیں تو ظلم ہے. آپ نے اس کی جگہ پر اس کو نہیں رکھا. 100 دیا تو عدل، 110 دے دیے تو یہ احسان ہے. تو اپنے معاملے میں کیا کرو؟ احسان کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے معاملے میں عدل، ٹھیک ہے، اور اپنے معاملے میں ظلم. کسی کو دیں گے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کم ہی دیں، اور اگر نہ کم دیں، دوسرا ڈاٹا ہو تو پھر پورے دے دیں گے، لیکن زیادہ نہیں ہم دیتے. اور جب لینے کی باری آتی تو ہماری کوشش ہوتی ہے یعنی ہم الٹ کر رہے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا ہے احسان دوسروں کے ساتھ کرنے کا، ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ احسان کرو. ٹھیک ہے. اچھا تیسری بات فرمایا ہوا ایتاء ذی القربا. عدل کو بھی چھوڑ دو، احسان کو بھی چھوڑ دو. اس سے بھی اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی خدمت کرتے رہا کرو. جو کمزور ہیں ان کو کچھ دیتے رہا کرو، جو نہیں کمزور برابر کے ہیں ان کو تحفے تحائف دیتے رہا کرو، کمزوروں کی مدد کرتے رہا. جو شخص دوسروں کی مدد اور تعاون کرتا ہے، جو دوسروں کو جتنا زیادہ دیتا ہے اللہ اس کو اتنی برکت دیتا ہے. اور کم سے کم دوسروں کو دینے کا کم سے کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے حسد نہیں کرتے، لوگ اس کا نقصان نہیں کرتے. اور اگر آپ لوگوں کا حق نہیں دیں گے تو لوگ پھر آپ سے چھیننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا کہا گیا؟ آپ پہلے ہی دو. کوئی مسکین آ گیا اس کو دے دو، نہ زیادہ صحیح 2 دے دو یار، 3 دے دو، 1 دے دو، آدھا دے دو. ٹھیک ہے. کوئی غریب رشتہ دار ہے، زیادہ نہیں کر سکتا، کچھ نہ کچھ مدد کر دو. کوئی اور دوست احباب ہیں، کوئی چھوٹا موٹا گفٹ دے دو. گفٹ ہمیشہ بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا بھی ہوتا ہے. ایک عطر کی شیشی بھی گفٹ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ چھوٹے چھوٹے گفٹ، چھوٹے چھوٹے گفٹ آپ کی حیثیت معاشرے میں بدل دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ دیا کرو محبت بڑھے گی، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے.
اچھا اب 3 باتوں سے منع کیا. 3 باتیں کیا ہیں؟ عن الفحشاء وینہا عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے بچ جاؤ، رک جاؤ. بے حیائی کے کام انسان کی صحت کا، انسان کی نسل کا، انسان کے کردار کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. انسان جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر برباد ہو جاتا ہے. والمنکر، منکر کا معنی کیا ہے؟ ہر چھوٹے سے چھوٹا عیب، چھوٹے سے چھوٹی برائی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، اس سے بھی رک جاؤ گے تو معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، آپ کا مقام ہوگا، لوگ آپ کو عزت دیں گے، لوگ آپ کو احترام دیں گے. اور تیسری چیز والبغی، عدل کے مقابلے میں دوسروں پر ظلم نہ کرو، دوسروں پر زیادتی نہ کرو، دوسروں کا حق نہیں دباؤ، دوسروں کو اپنی طاقت نہیں دکھاؤ. ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو میرے بھائیوں یہ بہت اہم آیت ہے، اور آگے والے جو احکام ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں. تو